یہ سب خدا سے بات کرنے کے بہترین طریقے ہیں جو کہ صرف آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہو۔ دوستو، بند دروازوں کے پیچھے دعا کرنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع المسیح کی ہدایات سے پتہ چلتا ہے۔ ایسی دعا بھی ہوتی ہے جو آپ کے دل سے نکلتی ہے، جب آپ ایسی خدا کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہیں جیسے حنا نے بہائے، جیسے داؤد۔ دوستو، وہ تو کان لگائے ہوئے ہے کہ آپ اس سے کچھ مانگے۔ دعا بہت پسند ہے۔ میں جب بھی یہ دعا پڑھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں کہ ہم اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، جیسے ہم اپنے والدین سے کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی دعا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ دوستو، ہم چرچ میں سب کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں، ہم گھر والوں کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں، اور ہم کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ سب خدا سے بات کرنے کے بہترین طریقے ہیں، لیکن دوستو، خاندانی دعا کے ساتھ ساتھ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سے شخصی دعا بھی کریں جو کہ صرف آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہو۔ خداوند یسوع المسیح نے ہماری دعاؤں میں رازداری کے بارے میں فرمایا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ متی 6 باب اور اس کی 6 آیت۔ دوستو، بند دروازوں کے پیچھے دعا کرنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع المسیح کی ہدایات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا ہماری اندرونی اور ذاتی زندگی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی دعا کے ذریعے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ پیارے دوستو، خدا اپنے ساتھ ذاتی رفاقت رکھنے پر آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور آپ کو اجر اور برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے رشتے میں مخلص اور صاف رہیں، جیسے ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، رٹی رٹائی اور لفظ با لفظ یاد کی ہوئی دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایک ایسی دعا بھی ہوتی ہے جو آپ کے دل سے نکلتی ہے، ایسی دعا جس میں تڑپ ہوتی ہے۔ اس دعا میں آپ اپنے خدا سے کھل کر اپنی خوشی کا اور غم کا اظہار کرتے ہیں، اپنے لیے خدا سے کچھ مانگتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے خدا سے کچھ مانگتے ہیں۔ جب آپ خدا کے سامنے اپنے آنسو بہاتے ہیں جیسے حنا نے بہائے، جیسے داؤد نے آنسو بہائے، تو دوستو اس طرح خدا ہماری ضرور سنتا ہے، کیونکہ دوستو وہ تو کان لگائے ہوئے ہے کہ آپ اس سے کچھ مانگے، کچھ بات کریں۔ دوستو وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ پیارے دوستو، میں نے یہاں حنا کی دعا کا ذکر کیا ہے، مجھے وہ دعا بہت پسند ہے۔ میں جب بھی یہ دعا پڑھتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دوستو، میں تھوڑی دیر میں آپ کو یہ دعا بھی پڑھ کر سناؤں گا، غور سے سنیے گا۔ دعا کی بات ہو رہی ہے تو دوستو خداوند یسوع المسیح نے بھی خاموشی میں دعا کی تھی۔ دوستو مختصر یہ کہ ہم جب بھی دعا کریں سمجھیں کہ ہم اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، جیسے ہم اپنے والدین سے کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں شخصی طور پر خدا سے مانگنا ہے۔ پیارے دوستو، میں معذرت چاہتا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن میری خواہش ہے کہ میں حنا کی دعا یہاں ضرور پڑھوں۔ دوستو اس دعا کا ذکر پہلے سیموئیل کے 2 باب کی پہلی 10 آیات میں ملتا ہے۔ میں یہ پورا واقعہ تو آپ کو نہیں سناؤں گا، لیکن یہ چھوٹی سی دعا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اور حنا نے دعا کی اور کہا، میرا دل خداوند میں مگن ہے، میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا، میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے، کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں۔ خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں، تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو۔ اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو، اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے، کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور اعمال کا تولنے والا۔ زوراوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں، اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے۔ وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے، اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے، بلکہ جو بانجھ تھی اس کے ساتھ ہوئے، اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے۔
خداوند مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے۔ خداوند مسکین کر دیتا ہے اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا اور سرفراز کرتا ہے۔ وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کر کھڑا کرتا ہے، تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے، کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں۔ اس نے دنیا کو انہی پر قائم کیا ہے۔ وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا، پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے، کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا۔ جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا۔ خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور اپنے ممسوح کے سینگ کو بلند کرے گا۔ آمین۔ دوستو، دعا کے بارے میں خداوند یسوع المسیح پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ پیارے دوستو، جبکہ خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں، تو بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم ان درخواستوں کا اظہار مخلصی اور امید کے ساتھ بیان کریں، کیونکہ وہ ہم میں پوری طرح دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ محبت اور وفاداری کے ساتھ ہر دعا کا جواب دینا چاہتا ہے۔ ذاتی دعا کا ایک اور اہم عنصر ثابت قدمی اور استحکام ہے۔ خدا ہماری درخواستوں کو سنتے ہوئے نہیں تھکتا، چاہے ہم بار بار اپنی درخواستیں اس کے سامنے پیش کریں۔ یسوع نے ہماری دعاؤں کے بارے میں ایک اور جگہ یہ فرمایا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ دوستو، مسیحی سفر میں بڑھنے کے لیے اور خدا سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ایک وقت مقرر کرنا چاہیے۔ ہر دن ایک ایسے وقت کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں جب آپ اپنی توجہ صرف اور صرف خدا پر رکھیں۔ اور دوستو، یہ نہ سوچیں کہ آپ نے خدا کو بہت کم وقت دیا ہے یا زیادہ وقت دیا ہے۔ وہ تو صرف آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ تنہائی، مخلصی اور ثابت قدمی سے اس سے براہ راست دعا کریں۔ یہی دعا کی 3 اہم خصوصیات ہیں، اور یہ خصوصیات خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ پیارے دوستو، آپ اس قیمتی لمحہ سے بہت لطف اٹھائیں گے، اور آپ اس طرح سے اس پر انحصار کریں گے جیسے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ آپ اپنے اندر ایک ایسا نیا احساس پائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں پایا ہوگا۔ آمین۔